بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ ہی وہ شہر ہے جہاں اللہ کے پہلے نبی اور آخری نبی مبعوث ہوئے۔ درمیان کے بھی عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 6 مرتبہ یہاں تشریف لائے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں مبعوث ہوئے۔ گویا اس کو ابو البشر کا محبت، زمین پر اترنے کی جگہ، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اور ابو الانبیاء علیہ السلام کا مسکن بننے اور استقبال کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ پر اترنے کی روایت راجع نہیں، اور سری لنکا میں اترنے کی روایت تو انتہائی ضعیف اور قرائن کے خلاف ہے۔ وہاں ایک پہاڑی پر قدموں کے جو نشانات ملتے ہیں، ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت ثابت نہیں۔ سری لنکا روز اول سے آج تک کوئی جغرافی، سیاسی یا مذہبی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز کس طرح بخشیں گے؟ راجع قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں صفا پہاڑ پر، حضرت حوا علیہ السلام مروہ پہاڑ پر اترے۔ مزدلفہ میں ان کا اجتماع اور پہچان عرفات کے میدان میں ہوئی جہاں جبل رحمت ہے۔ حابیل و قابیل کا واقعہ مکہ ہی میں پیش آیا۔ مکہ مکرمہ ہی میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پہلے گھر بنایا، اور جدہ کے ایک قبرستان میں ہماری دادی حضرت حوا مدفون ہے۔ الدر المنصور فی تفسیر بالمعصور میں آیت کریمہ میں قلنا اہبطوا منہا جمیعا کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نیز الدر المختار فی معرض المختار میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو الانبیاء ہونے کی ایک علامت یا شہادت یہ کہ آپ ان چاروں علاقوں سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھتے ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاقے کہلاتے ہیں۔ عراق میں آپ پیدا ہوئے، فلسطین میں آپ نے رہائش اختیار کی، مصر میں آپ دعوت دین کے لیے تشریف لے گئے، اور مکہ مکرمہ میں آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ شام میں آپ کی نسل سے بنی اسرائیل اور مکہ میں بنی اسماعیل پلے پھولے۔ السلام علیکم۔